سیاسی کیسز ہم پہ اور ہمارے ورکرز پہ بنائے گئے 9 مئی کے بعد اس کو میرٹ کی بنیاد پہ اس کو ختم کرے. اور ہم یہ نہیں کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے، ہم آئین مانتے ہیں، ہم قانون مانتے ہیں، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسز صرف اس لیے بنائے گئے تاکہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑے، عمران خان صاحب کے لوگوں کو توڑے. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ریاستی ادارے یہاں پر کچھ ایسی نئی پارٹیاں بنائی دی گئی تھی، اور اس ریاست اور ریاستی اداروں کی یہ کوشش تھی کہ لوگوں کو وہاں لے کے جائے. تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسز کیوں بنائے گئے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ڈٹے رہے، یہ ظلم اور جبر برداشت کی، اور آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفرور کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکومت بھی دی، اور آج جو ہے ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ اس مشکل وقت میں ہم کھڑے تھے. سر یہ بتائیے کہ جلسے پر جو ہے وہ کچھ تحفظات تھے پارٹی کے اندر، کچھ کارکن کم آئے تھے، تو اس حوالے سے کارروائی بھی جاری ہے، اور صدور بھی جو ہے نا آپ کو رپورٹ پیش کریں گے، تو کیا کارروائی ہوگی اگر کوئی ناکام رہا؟ نہیں، ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ جلسے میں نمبر کم نہیں تھے، جو جتنے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہی نمبر تھے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی اداراتی مجبوری ہوتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ ہر ادارے میں، ہر جو ہے ٹی وی اسٹیشن میں ایک بندہ بیٹھا رہتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا رپورٹنگ کرنی. وہ مجھے مجبوری ہے آپ لوگوں کی، لیکن میں آج لوگ صرف جو ہے اس میڈیا پہ یقین نہیں کہ سوشل میڈیا میں بھی لوگ ہیں، ہماری سب کو پتہ ہے، ہماری ویڈیو وہاں پر ہے، ہماری تصویریں وہاں پر ہے. نہ ہمیں کسی کو یہ بتانا ہے کہ کتنے لوگ لے کے ہم آ گئے. ہم مطمئن ہیں، ہماری قیادت مطمئن ہے، ہمارے ورکر مطمئن ہے. جو آپ نے دوسری بات کی وہ میں نے اس لیے کی، وہ میں نے جلسے سے پہلے کہا تھا کہ میں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں دینا، سب نے اپنی مدد آپ کے تحت آنا ہے. صرف میں نے خان صاحب کو یہ رپورٹ کرنا ہے کہ کون بندہ کام کرتا ہے اور کون کام نہیں کرتا. تو یہی صرف تھی، اس مقصد سے. مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی جلسے میں نمبر کم تھے، سب کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ تھے، اور ہمیں نہ میڈیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے، نہ میڈیا سے جو لوگ یہ کوشچن کرواتے ہیں ان کو اس کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے نمبر پورے تھے، ہمارے نمبر زیادہ تھے. اور میڈیا والوں کو ہم آپ کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں اور آپ کی مجبوریوں کا بھی ہمیں احساس ہے. محمد صاحب نے ٹویٹ کی تھی لابی جلسے کے حوالے سے، اور آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو میرا چہرہ نہیں پسند تو مجھے بتا دے کر میں جلسے میں نہیں آئے. تو یہ پتہ نہیں کہ مروت صاحب کے کس کے مطابق، میرا تو بھائی ہے. میرے برے وقت میں سب سے زیادہ جس نے میرے لیے آواز اٹھائی وہ مروت صاحب تھے. تو میرا نہیں خیال کہ میرے متعلق اس نے یہ بات کی ہوگی. انشاءاللہ مروت صاحب مروت میں جلسہ کر رہے ہیں، ہماری نیک خواہشات ہے اس کے لیے کہ وہ جلسہ کامیاب ہو، اور اگر اس نے ہمیں دعوت دی ہم ضرور اس جلسے میں جائیں گے. اس کوئی بات نہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. مروت صاحب کے گنڈپور صاحب کے جلسے سے کوئی نہیں اٹھا، لیکن یہ روایات ہوتی ہے جب جلسہ آخری تقریر ہوتا ہے تو لوگ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ گاڑیوں پہ ٹائم پہ پہنچ جائے، راستہ کھلا ہو. یہ صرف گنڈپور صاحب کے ساتھ نہیں، یہ عمران خان صاحب کا بھی جلسہ ہوتا ہے تو آخری ٹائم جب آخری تقریر ہوتی ہے تو لوگ گاڑیوں میں نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ لوگ گنڈپور صاحب کی وجہ سے نکلے. میں کسی خبر کی اگر ہے تو میں اس کی تردید کرتا ہوں. وہ تو میں نے پارٹی نے پوچھا تھا، میں نے بتایا ہے. اس کو آپ ملاقات نہیں کہہ سکتے، راہ چلتے ہوئے آپ کو کوئی مل جائے، سلام دعا ہو جائے، تو یہ تو میٹنگ تو لوگ چھپ کے کرتے ہیں، کئی رات کو کرتے ہیں، گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جاتے ہیں. تو اوپن پبلک پلیس پہ تو کوئی خفیہ میٹنگ نہیں ہوتی. یہی میں نے پارٹی کو بتایا. جنید اکبر خان صاحب یہ بتائیں کہ جلسے میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ 3 مختلف گروپس ہیں، ایک مرکزی، ایک علی امین صاحب اور ایک آپ دونوں کی. آج بھی نظر آ رہا ہے کورٹ میں کہ آپ تینوں ہی گروپس الگ الگ آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہم غلط ہیں یا اس طرح کچھ نہیں؟ میں آپ کو بتا دوں، میں ایک تو کیسز کی ٹائم کہ ہم آئے تھے، ہم نے عدالت سے رجوع اکٹھے کیا تھا، تو اسی کوئی بات نہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی میں عاطف خان صاحب کا یا میرا یا گنڈپور صاحب کا یا XYZ کا کوئی پوزیشن یا حیثیت نہیں ہے. عمران خان ہے اور نیچے ورکر ہے.
تو عمران خان صاحب کا ہاتھ جس پہ ہوگا وہ ورکر اس کے ساتھ رہیں گے. اگر ہم گروپ اے بھی بنائے تو پارٹی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ورکر ہمارے ساتھ نہیں, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. ورکر اگر ہم سے محبت کرتے, ہم جو بات کرتے وہ مانتے, تو صرف اس وجہ سے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے. جو اگر کسی بھی وپتی میں رہیں گے تو ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی. نہیں, شوکت یوسفزئی صاحب کی بات تو وہ خود بیان کر سکتے. میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ پارٹی میں اختلافات اس لیے ہے کہ پارٹی میں ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہے. اگر میری طرح یونین کونسل کا صدر جو ہے صوبائی صدر بن سکتا ہے تو ہر بندے سے سارے مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر ہے. تو جب آگے بڑھنے کا مواقع ہو تو اختلاف ہوتا ہے. تو یہ میں اس کو پی ٹی آئی کی حسن کہتا ہوں. لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ پوزیشن نہیں ہے کہ پارٹی میں اگر کوئی گروپ بندی ہے تو اس کا اثر پارٹی پہ پڑے گا. لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے. سر یہ بتائیے گا, آپ نے ایک کال دی, دوسری کال دی, فائنل کال دی, دھرنے پہ دھرنا, جلسے پہ جلسہ, آخری بار یہ جلسہ, آپ اپوزیشن کو لے کے جا رہے ہیں, تو کیا پلان ہے آخری یہ بات کہاں ختم ہوگی؟ یہ اصل میں انشاءاللہ وہ خان صاحب ہمیں حکم دے گے. ہمیرا صوبائی صدر یہ ذمہ داری ہے کہ خان صاحب کی حکم کو بجاوری کروں اور اس کے لیے اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کروں, اس کو تیار کروں. باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا, تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر روز حاصل کر رہے ہیں. ہماری گراف مسلسل بڑھ رہی ہے, ہماری پارٹی بڑھ رہی ہے, ہماری لوگوں سے ہمدردیاں لوگوں کی ہمارے ساتھ بڑھ رہی ہے. تو ہم جو ہے بے شک ہم جیلیں برداشت کر رہے ہیں, ہم سختیاں برداشت کر رہے ہیں, ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا گراف بڑھ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, چاہے جو بھی لوگ کہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر روز جو ہے ایک بڑی طاقت بنتی جا رہی ہے. بالکل, میں نے سب کو کہا ہے اور آج بھی میرے ریجن صدر صاحب میرے پاس بیٹھے. میں نے کہا آج کوشش کرے کہ ڈسٹرکٹ صدر آج یا کل تک اس کو کمپلیٹ کر لے. وہ پہلے میں نے کہا تھا کہ پارٹی میں یہ مزید نہیں چلے گا کہ ایک بندہ محنت کرے اور ایک اسی طرح تصویریں بنائے. تو جو محنت کرے گا وہ پارٹی میں رہے گا, جو محنت نہیں کرے گا تو پارٹی میں اس کے لیے عہدہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو سائڈ لائن کروں. ایسے لوگوں کو لے کے آؤں جو پارٹی کے لیے قربانیاں دے سکتے, جو ورکر کے ساتھ کھڑے ہو سکتے, جو خان صاحب کی ہر آواز پہ لبیک کر سکتے. کیا دیکھا کتنے لوگ تصویریں بنانے والے ہیں اور کتنے کام کرنے والے؟ یہ اصل میں مجھے رپورٹ نہیں ملی. میں تو اپنے جلوس کے ساتھ آیا تھا, میں لیٹ آیا تھا, تو مجھے اندازہ نہیں کہ کون کتنے لوگ آئے تھے. ابھی یہ رپورٹ آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی شیئر کروں گا, سوشل میڈیا پہ دوں گا اور قید کو بھی دوں گا. یہ بتائیے کہ میں آپ کی حکومت جو ہے اس نے لاگو کیا تھا اور فاٹا میں پھر اس کو اس وقت گورنر تھے شاہ فرمان صاحب, انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے پورے صوبے میں لاگو کیا تھا. اس کو پشاور ہائی کورٹ نے قلم خراب کیا تھا اور آپ کی حکومت جو ہے اس وقت 2019 میں گئی تھی سپریم کورٹ اور وہاں پر ابھی کیس جو ہے پینڈنگ ہے اس کو معطل کیا تھا فیصلے کو. تو کیا جو حراست مراکز ہے جس میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے, کیا آپ اس عدم کو واپس لیں گے جو یہاں کے وکیل صاحب نے شبیر بچت کی گل کیا کوئی خط بھی لکھا ہے پانی شہر میں اور آپ کیا کریے؟ مجھے ابھی تک خط نہیں ملا. میں قیادت سے مشورہ کروں گا اور میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم وہ اپیل واپس لے لیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہے اسٹیج میں عمر رئیس صاحب کو خطاب کا نہیں دیا, آپ کا مایوسی سے وہ چلا گیا اسٹیج پہ, وہ کیا وجہ سر جی میں تو اسٹیج کے منتظمین میں نہیں تھا, مجھے نہیں پتا کہ کس طرح میں لیٹ آیا اور جیسے آیا میں تقریر کے لیے اٹھا, تو یہ میری ذمہ داری نہیں تھی. مجھے نہیں پتا کہ ایسی کوئی بات نہیں. عمر ایوب صاحب آخری حد تک جب سی ایم صاحب بیٹھے تقریر کر رہے تھے تو عمر ایوب صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے, بلکہ میرے ساتھ اپنا کرسی وہ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن میں کھڑا تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں. شکریہ.